قرآن مجید کی آخری صورت ہے، مگر اس کا پیغام انتہائی گہرا، وسیع اور انسان کی پوری زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ صورت بظاہر بہت مختصر ہے، مگر اس کے اندر انسان کے سب سے بڑے دشمن، اس کی کمزوریوں اور اس کے تحفظ کا مکمل راز چھپا ہوا ہے۔ یہ صورت ہمیں صرف الفاظ نہیں دیتی، بلکہ ایک روحانی ڈھال یعنی اسپرچول شیلڈ عطا کرتی ہے، جو ہمیں ہر قسم کے چھپے ہوئے خطرات سے بچاتی ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنے ظاہری دشمنوں سے ڈرتا آیا ہے، چور، ڈاکو، دشمن، بیماری اور مشکلات، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو نظر نہیں آتا، جو خاموشی سے دل میں داخل ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ دشمن ہے وسوسہ ڈالنے والا، شیطان، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سورۃ الناس ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور قرآن پاک کی آخری سورت ہے۔ اس میں کل 6 آیات ہیں، مگر ان 6 آیات میں انسان کی مکمل حفاظت کا راز بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت دراصل ایک دعا ہے، ایک التجا ہے، ایک پکار ہے، اے اللہ مجھے ہر قسم کے شر سے بچا لے۔ آیات کی گہری تشریح۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہاں رب کا لفظ بہت اہم ہے۔ رب کا مطلب پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، ہر لمحہ دیکھ بھال کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ہستی کی پناہ مانگ رہے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ جانتی ہے، سمجھتی ہے اور ہماری ہر ضرورت پوری کرتی ہے۔ ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ یہاں اللہ کو مالک یعنی بادشاہ کہا گیا، مطلب پوری کائنات کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس سے ہمیں یقین ملتا ہے کہ اگر اللہ ہماری حفاظت کرے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ یہاں اللہ کو معبود کہا گیا، یعنی صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم صرف اللہ پر بھروسہ کریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی کی طرف رجوع کریں۔ رب، مالک، معبود، یہ 3 صفات ایک مکمل نظام بناتی ہیں۔ رب، محبت اور پرورش، مالک، طاقت اور اختیار، معبود، عبادت اور تعلق، یعنی اللہ نہ صرف ہمیں پیدا کرتا ہے بلکہ وہی ہمیں سنبھالتا، بچاتا اور ہماری عبادت کا مستحق بھی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وسوسہ کا مطلب بار بار دل میں آنے والے خیالات، خناس کا مطلب چھپ جانے والا، یعنی شیطان وہ ہے جو چپکے سے دل میں آتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے۔ وسوسہ بہت آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے۔ پہلے ایک چھوٹا سا خیال آتا ہے، پھر وہ بار بار آتا ہے، پھر انسان اس پر غور کرتا ہے، پھر وہ عمل میں بدل جاتا ہے۔ مثال، یہ گناہ چھوٹا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، سب کرتے ہیں، اور یوں انسان آہستہ آہستہ گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ 5 الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جنگ باہر نہیں، اندر ہے، دل کے اندر۔ دل ایمان کا مرکز ہے، نیت کا مقام ہے، فیصلوں کی جگہ ہے۔ اگر دل محفوظ ہے، انسان محفوظ ہے۔ اگر دل کمزور ہے، انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ 6 من الجنت والناس، جنات اور انسانوں میں سے۔ اس کا مطلب وسوسہ صرف شیطان یعنی جنات نہیں ڈالتے، بلکہ بعض انسان بھی، بری صحبت، غلط ماحول بھی انسان کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ آج کا دور فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا، غلط نظریات، بے حیائی، مادہ پرستی، ہر جگہ انسان کو بہکانے والے عوامل موجود ہیں۔ ایسے میں سورۃ الناس ایک روحانی ہتھیار ہے، ایک حفاظتی ڈھال ہے، ایک ذہنی سکون کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الناس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو، اپنے دل کو صاف رکھو، بری صحبت سے بچو، ذکر الہی کو اپنا معمول بناؤ۔ اگر انسان سورۃ الناس کو
समझ कर पढ़े, दिल से पढ़े, यकीन के साथ पढ़े तो इसके असरात ये होते हैं। दिल को सुकून मिलता है, वसवसे कम हो जाते हैं, ईमान मजबूत होता है, खौफ खत्म होता है। फर्ज करें एक शख्स को बार बार बुरे ख्यालात आते हैं, वो परेशान है, डर रहा है और समझ नहीं पा रहा कि क्या करे। अगर वो रोजाना सूरतुन नास पढ़े, अल्लाह से पनाह मांगे, अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से भर दे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख्यालात कम हो जाएंगे, दिल मजबूत हो जाएगा, सुकून आ जाएगा। सूरतुन नास हमें ये सिखाती है असल खतरा नजर नहीं आता, असल जंग दिल के अंदर है और असल हिफाजत सिर्फ अल्लाह के पास है। आखिरी पैगाम, जिंदगी में हमें बहुत से खतरात का सामना होता है, मगर सबसे बड़ा खतरा वो है जो हमारे ईमान को कमजोर कर दे। सूरतुन नास हमें सिखाती है कि हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने दिल की हिफाजत करो, वसवसों से न डरो, अल्लाह की पनाह में आ जाओ। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें।